الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم رب سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی فضل و کرم کا معاملہ فرمایا قرآن کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی چوکھٹ پر بلایا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا نور عطا فرمائے سب سے پہلے میں حافظ ہونے والے طلباء کرام کا دل سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں اتنی بڑی سعادت مندی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظ قرآن بنایا ہم سارے مل کر دعا کر کے اللہ ان کو عامل قرآن بنائے مبارکبادی دیتا ہوں ان کے اساتذہ کرام کو خصوصاً ہمارے حاجی یعقوب صاحب حافظ یعقوب صاحب کئی سالوں سے خدمت قرآن میں لگے ہوئے عمر ختم ہو گئی اتنے نشے کو فراز آئے ہوں گے کیسے کیسے حالات آئے ہوں گے جمے رہے ڈٹے رہے جن کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ان حفاظ کی شکل میں ہمارے قاری فاروق صاحب حافظ دستگیر صاحب دیگر اساتذہ کرام سب کو مبارکبادی ہم دل سے پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کرام کا سایہ عاطفت ہم سب پر تعدیر قائم دائم فرمائے ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے اللہ ان کی کاوش اور محنتوں کو قبول فرمائے ہمارے حاجی ماسٹر صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے بہت قیمتی سرمایہ ہے اہل گودرا کے لیے جہاں کہیں ایسا بڑا پروگرام ہوتا ہے وہ آتے ہیں دعوت پر لبیک کہتے ہیں اپنا وقت ادھر ادھر کر کے اللہ ہم سب کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر قرآن کریم کا نزول فرمایا جس کا دیکھنا عبادت دکھانا عبادت پڑھنا عبادت پڑھانا عبادت سمجھنا عبادت سمجھانا عبادت
عقیدت سے دیکھنا عبادت، چومنا عبادت، اس کا حفظ کر لینا سب سے بڑی عبادت۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن کل آئے گا 50,000 سال کا ایک دن، اور اس ایک دن میں ایک گھڑی ایسی آئے گی جو نہایت خوفناک خطرناک گھڑی ہوگی۔ اس خوفناک گھڑی میں اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے آواز آئے گی، میرے قرآن والوں آگے آ جاؤ، میرے قرآن کی خدمت گزارو، میرے قرآن کو سینے سے لگانے والوں آگے آ جاؤ۔ جتنے قرآن کے عشاق خدمت گزار جنہوں نے اپنا سارا وقت قرآن کی خدمت میں لگایا ہوگا، سارے رب کے سامنے آئیں گے، سب کے منہ سے کستوری کی خوشبو ہے، سارا میدان محشر مہک اٹھے گا، لوگ کہیں گے الہ العالمین یہ کون خوش نصیب لوگ ہے، مشکات شریف میں ہے، حالانکہ حالات اتنے خطرناک ہوں گے، دماغ پگھل پگھل کر ناک اور کان کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ مشکات میں آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون بہے گا، پوچھیں گے الہ العالمین یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، جواب ملے گا تم یاد کرو تم اپنے اپنے وقت میں دنیا میں کجریوں کے گیت سنا کرتے تھے، میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، دین کو بھی صبح کو بھی شام کو بھی رات کو بھی، جب بھی فرصت ملتی تھی میرا قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے، میرے قرآن سے پیار کرتے تھے، میرے قرآن سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے میرے قرآن سے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی، آخری وقت آیا، دم نکلنا تھا، اس کی زبان پہ میرا قرآن جاری تھا، اور یہ فیصلہ ہے جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا، اس کی زبان پہ وہی کلمے جاری ہوں گے۔ ارشاد ربانی ہوا، یہ میرا قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے، موت آئی، قرآن پڑھ رہے تھے، آج اپنی قبر سے اٹھے، زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا۔ بولو زور سے آمین۔ اللہ میرا آپ کا خاتمہ قرآن پڑھتے پڑھتے فرمائے۔ یہ اس کلام الہی کی برکت ہے جس کی وجہ سے ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی۔ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے آواز آئیں گی، ان تمام کو نورانی منبروں پہ بٹھا دو تاکہ دنیا والے دیکھ لے، دنیا میں قرآن پڑھتے تھے کچھ نہ ملا کرتا تھا، لوگوں کے تانے سنا کرتے تھے، لوگوں کے حقارت کے جملے سنا کرتے تھے، یہ مولوی ہے، یہ ملا ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، سارے حقارت کے جملے برداشت کیے، لیکن میرا قرآن نہ چھوڑا، آؤ ان تمام کو نورانی منبروں پہ بٹھا دو۔ آج امت مسلمہ کا المیہ ہے، سورہ یاسین سنانے والا ہمارے گھروں میں بلایا جاتا ہے، کئی گھر ایسے مل جائیں گے، اگر رات کو انتقال ہوا صبح میں تدفین ہے، ساری رات میت ویران پڑی رہتی ہے، میت کے پاس بیٹھ کر ایک قرآن پڑھنے والا نہیں ملتا، سارے گریجویٹ، سارے اپ ٹو ڈیٹ، سارے پڑھائے، آخری وقت میں کام آنے والا ایک نہیں۔ اسی وقت میں آواز آئیں گی، اقرأ کتابک، اور میرے قرآن سے پیار کرنے والوں، اور میرے قرآن کی خدمت کرنے والوں، تم نے ساری زندگی میرے قرآن کی عزت کو بچایا، میرے قرآن کی توہین نہ کی، میرے قرآن کی بے عزتی نہ کی، آجا اقرأ کتابک، آج میرا قرآن پڑھنا شروع کر دے، الف لام میم سے پڑھتا جا، پروں والے گھوڑے پہ سوار ہو کے دوڑ لگا، پڑھتا جا جہاں بناس آ جائے وہاں تک کی ساری جنت تیری۔ سارے حضرات نیت کرو انشاءاللہ رمضان میں ایک تراویح نہیں چھوڑیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ آج مسلمانوں ہمارے دلوں سے قرآن کا ادب نکلا، احترام نکلا، حالانکہ قرآن وہ کتاب ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بر صغیر کے بہت مائے ناز عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، کتب خانے میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے، ایک آدمی آیا، کہا حضرت جی کہا کیا ہوا، کہا اسلام کی ناک کٹ گئی، کہا ہوا کیا، کہا دلی کے چاندنی چوک کے پاس جامع مسجد کے پاس ایک پادری آ کے بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں بائبل ہے، اور اس کا یہ چیلنج ہے، میں بائبل کو آگ میں ڈالتا ہوں، مسلمانوں میرا مقابلہ کرو، اگر تم سچے ہو تو قرآن کو آگ میں ڈالو، اگر قرآن جلتا ہے تمہارا مذہب جھوٹا ہے، بائبل جلتی ہے میرا مذہب جھوٹا ہے۔ وہ دوڑا بھاگا آیا، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کتب خانے میں بیٹھے، شاہ جی اسلام کی ناک کٹ گئی، سارا مجمع لگا ہوا ہے، قرآن کی حقانیت پہ انگلی اٹھائی جا
صاحب محدث دہلوی پادری کے سامنے آئے, کہا بھائی کیا چاہتا ہے؟ کہا میرے ہاتھ میں بائبل ہے, تم میرا مقابلہ کرو, میں بائبل کو آگ میں ڈالتا ہوں, تم قرآن کو آگ میں ڈالو. بائبل جلتی ہے, میرا مذہب جھوٹا, قرآن جلتا ہے, تیرا مذہب جھوٹا. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی فرمانے لگے بھائی مقابلہ ایسے نہیں ہوتا. مقابلہ کیسے ہوتا ہے میں بتلاتا ہوں. تو بائبل کو سینے سے لگا, میں قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں. تو آگ میں چھلانگ لگا, میں آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں. اگر تو جلتا ہے تیرا مذہب جھوٹا, میں جلتا ہوں میرا مذہب جھوٹا. وہ دوڑ لگا, اس نے لاجواب ہو گیا. تو سارے پکڑ کے لے آئے, بھائی دوڑتا کیوں ہے؟ کہا بھائی میں نے بائبل پر تو مسالہ لگا دیا تھا, جسم پر تو میں نے کوئی مسالہ نہیں لگایا. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم, نور بانٹتی ہے, شفا دیتی ہے, اس کا ایک ایک حرف روشنیوں سے بھرا ہوا ہے. آج مسلمانوں ہم نے قرآن چھوڑا. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے تیری امت اتنی بگڑے گی, لا يبقى من القرآن الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. قرآن صرف رسمن پڑھا جائے گا, اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. مسجدیں سے وہ زینت کے لحاظ سے آباد ہوگی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوگی. جیسے ابھی ماسٹر صاحب بتا رہے تھے, جمعہ میں آتے ہیں سب سے اکیل میں کھڑے رہتے ہیں جلدی سے فارغ ہو کر بھاگ سکے. یہ کون سی نماز ہے مسلمان؟ مسجد تو بنا دی شرط پر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا پرسوں میں نمازی نہ بن سکے. اللہ کے نبی نے فرمایا زینوا بیوتکم بالصلاۃ وبالقرآن, اپنے گھروں کو مزین بناؤ, قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھروں کو آراستہ کرو نماز اور قرآن سے. گھروں سے قرآن نکلا, ہم مسجدوں سے دور ہوئے, قرآن سے دور ہوئے. علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا قرآن کیا ہے؟ علامہ غزالی نے فرمایا قرآن چھوٹا بھی ہے, بڑا بھی ہے, آسان بھی ہے, مشکل بھی ہے. کہا چھوٹا کیسے, بڑا کیسے, آسان کیسے, مشکل کیسے؟ علامہ غزالی نے فرمایا چھوٹا اس طرح ہے ایک معصوم بچے کے ہاتھ میں بھی آ جاتا ہے, اور بڑا اس طرح ہے اللہ نے ساری کائنات کو اس میں سمو کے رکھا ہے. آسان اس معنی میں ہے 6 سال کے معصوم بچے کے سینے میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے, اور مشکل اس معنی میں ہے ہزاروں سال ہو گئے قرآن کے نزول کا, آج تک قرآن کی کوئی کاپی لا کے نہ لا سکا. اور قرآن مسلمانوں بولتا ہے, تم جو بھی سوال کرو قرآن جواب دیتا ہے. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا چہرہ بتا, قرآن کہتا ہے والضحیٰ. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا چہرہ بتا, قرآن کہتا ہے والضحیٰ. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی زلفیں بتا, قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کے دانت بتا, قرآن کہتا ہے یاسین. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی نظر بتا, قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی آنکھیں بتا, قرآن کہتا ہے الم نجعل له عینین. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کے لب بتا, قرآن کہتا ہے ولسانا وشفتین. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی یتیمی بتا, قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا سینہ بتا, قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا شہر بتا, قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا ذکر بتا, قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی نبوت بتا, قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی رسالت بتا, قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی چادر بتا, قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی کملی بتا, قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی صفتیں بتا, قرآن کہتا ہے شاہدہ مبشرہ داعی الی اللہ سراجا منیرا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی ختم نبوت بتا, قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی بشریت بتا, قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی معراج بتا, قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کے اخلاق بتا, قرآن کہتا ہے وانک لعلی خلق عظیم. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی
देता है। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की क्या पता? कुरान कहता है उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। नहीं कुरान नहीं, अलग अलग करके बता। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का अबू बकर बता। कुरान कहता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का उमर बता। कुरान कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का उस्मान बता। कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का अली बता। कुरान कहता है तराहुम रुक्अन सुज्जदा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का बिलाल बता। कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की आयशा बता। कुरान कहता है सुब्हानका हादा बुहतानुन अज़ीम। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की तिलावत बता। कुरान कहता है वरतिल कुरान तरतीला। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का नाम बता। कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की रहमत बता। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का उसवा बता। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की तरफ बता। कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की इताअत बता। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की फरमाबरदारी बता। कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का दुरूद बता। कुरान कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुसलमानों, कुरान बोलता है, इसलिए उलमा ने लिखा है अगर अल्लाह से बात करने का दिल करे नमाज पढ़ो, और अल्लाह की बातें सुनने का दिल करे कुरान लेकर बैठ जाओ। लेकिन आज उम्मत का रवैया है, अगर हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हो, हफ्ते दो हफ्ते के बाद बाप इम्तिहान लेता है कि बेटा चल इंग्लिश स्पेलिंग सुना, वो फर सुनाता है, अंदाज भी बड़ा ठीक है, स्पेलिंग भी फर सुनाता है, अच्छी तरह याद है। फिर बाप पूछता है बेटा इसका ट्रांसलेशन कर, इसका मीनिंग क्या? वो तो नहीं पढ़ाया। तो बताओ, सीने पे हाथ रख के सोचो क्या है। बाप ऐसी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना गवारा करेगा जहाँ सिर्फ अल्फाज सिखाए जाते हो, मानी ना सिखाए जाते हो। आज अफसोस, हम सिर्फ कुरान के अल्फाज ही को अपनी नजात के लिए काफी समझ लेते हैं, लेकिन रब का इस उम्मत के नाम पैगाम क्या है, इसकी तफसीर, इसका तर्जुमा क्या है, हम समझने की ज़हमत गवारा नहीं करते। बस औकात ऐसा होता है, कारी कुरान कुरान पढ़ता है, मजमा झूमता है, सुभान अल्लाह की दाद देता है। हालांकि कारी कुरान उन आयतों की तिलावत कर रहा है जिसमें सिर्फ वईदे ही वईदे है, अस्तगफिरुल्लाह कहने का मौका था, सारा मजमा सुभान अल्लाह की दाद देता है। और एक बात, अल्लाह ताला की आदत शरीफा रही है, अल्लाह ताला ने हर नबी को मौजिज़ा उस जमाने के मुताबिक दिया जिसकी जरूरत थी। दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में लोहे की सनद उरूज पे थी, लोग लोहे को गर्म करके फिर नरम कर देते। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम को जो मौजिज़ा दिया, लोहे को हाथ में पकड़ देते, खुद ब खुद नरम हो जाता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, घर घर हुस्न का चिराग जल रहा था। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मौजिज़े हुस्न से नवाजा। मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, घर घर जादूगर पाए जाते थे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो मौजिज़ा दिया वो लाठी दी थी, कभी फेंकते थे अस्ताहा बन जाता था, मनोटनों के हिसाब से फेंकी हुई रस्सियों को निकल जाता था, और कभी समेटते तो वापस लाठी बन जाती, टेक भी लगाते, सहारा भी लगाते, पत्ते भी झाड़ते, बकरियां भी हाँकते थे। ये बतौर मौजिज़ा दिया गया था। सालेह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, लोग पहाड़ों से चीज़ें बनाने के आदी थे। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को जो मौजिज़ा दिया, जिंदा उठनी पहाड़ी से निकाल के दिखाई। ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, हर मरज़ की इलाज मुआलजा ढूंढ लिया था, लेकिन 3 अमराज ऐसे थे जिनका इनके पास इलाज नहीं था। मादरजात अंधे की आंख में रोशनी नहीं भर सकते थे, कोड़ी का इनके पास इलाज नहीं था, मुर्दे का इनके पास कोई इलाज नहीं था। ये तीनों इलाज अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों में रख दिए। आप मादरजात अंधे की आंख में उंगली फेरते, नूर उतर जाता था, कोड़ी के जिस्म पर हाथ फेरते, शिफा मिल जाती थी, और मुर्दे के पास खड़े हो गया कहते कुम बिस्मिल्लाह, मुर्दा भी खड़े होकर बातें करता था। तो ये तीनों बतौर मौजिज़े के दिया गया। जब मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़माना आया, घर घर शायर पाया जाता था, घर घर अदीब पाया जाता था, लोगों को अपनी जुबान पे बड़ा नाज था। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजिज़े कुरान अता फरमाया। तौरेत अल्लाह ने उतारी,
زبور اللہ نے اتاری، انجیل اللہ نے اتاری، شیس علیہ السلام پہ صحیفے اللہ نے اتارے، اور ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اللہ نے اتارے، سارا آسمانی سرمایہ اللہ نے اتارا، لیکن کسی بھی چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے پہ نہیں لیا۔ واحد ایک کتاب قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کو اتارنے والے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ میرا آپ کا ایمان ہے ایک لمحے میں اگر کوئی نقطے کا بھی انکار کر دے اسی لمحے میں ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ وسیم رضوی کیا چیز ہے مسلمان؟ ارے کتنے نسخیات تک جلائے گئے، 26 صورتوں کو ریموو کرنے کی بات کرتا ہے۔ ارے ایسے کروڑوں لوگ آ جائے، میرا آپ کا ایمان ہے قرآن کی حقانیت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اللہ اس کو ہدایت دے، مقدر میں ہدایت نہیں دیتا، ایسی موت دے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ قرآن مسلمانوں کیا چیز ہے؟ ارے پہلے بھی ایسے لوگ آئے وہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ میں قرآن کا مقابل لے آیا۔ قرآن کی ایک معلوم صورت ہے القاریہ القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی، کانوں کے پردوں کو چیرنے والی وہ گونج، وہ گرج، وہ آواز، وہ قاریہ کیا ہے؟ ارے انسان نہیں جانتا، آج تک کبھی ذہن میں اس کا تصور نہیں آیا، ابھی سنی نہیں وہ آواز، انسان حیرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ نے فوراً دوسرا سوال کیا مل قاریہ، ابھی حیرانی ختم نہیں ہوئی، اللہ نے فوراً تیسرا سوال کیا وما ادراک ما القاریہ، اپنے علم پر ناز کرنے والے انسان تو کیا جانے وہ قاریہ کیا ہے؟ قرآن کا ایک اسلوب ہے۔ اب متنبی شاعر گزرا ہے، اس نے بھی کہا الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل، کہتا ہے میں قرآن کی کاپی لیا ہے۔ فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایک سوال رکھا گیا القاریہ، وہ قاریہ کیا ہے؟ انسان نہیں جانتا، ابھی حیرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ دوسرا سوال القاریہ، ابھی حیرانی ختم ہوئی، تیسرا سوال وما ادراک ما القاریہ، انسان پتنگ کے تیر بکھرے ہوئے ہوں گے، اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا، پوری زمین تابع کی ہوگی، سورج 1 میل قریب ہوگا، اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے۔ اللہ فرمائے گا این المتکبرون این الملوک انا الملک للہ الواحد القہار۔ یہ اس دن کا نقشہ کھینچا گیا، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ اور متنبی کہتا ہے الفیل ہاتھی، ایک دفعہ کہا الفیل، بات سمجھ آ گئی، دوسرا آگے سوال بنا ہی نہیں، وہ کہتا ہے ملفیل، ارے دوسرا سوال بنا ہی نہیں، وہ تیسرا سوال کرتا ہے وما ادراک ملفیل، تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے؟ بچہ بچہ جانتا ہے ہاتھی ہے، لفظ تو جوڑنے بیٹھ گیا، لیکن قرآن کی معنیت کو تو چھو بھی نہیں سکتا۔ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں نہیں جسم میں جان نہیں۔ 7 مہینے تک سورۃ الکوثر کعبۃ اللہ کی دیوار سے لٹکتی رہی، سارے عربستان میں چیلنج تھا، کوئی ہے جو اس چھوٹی سی سورت کی کاپی لا کے دکھائے۔ 6 مہینے کے بعد ایک شاعر آیا، اس نے پڑھا، اس نے کہا مجھے قلم دو، اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ چوتھی آیت کی جگہ پر اس نے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ دین کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ 6 مہینے کے بعد ایک دوسرا شاعر آیا، وہ جب اس پر پہنچا 3 آیت قرآن کی پڑھی، چوتھا اس کا جملہ پڑھا، اس نے کہا مجھے قلم دو، اس کو قلم پکڑایا گیا، چوتھی جملے کے نیچے لکیر کھینچی اور 5ویں جملے کی جگہ پر لکھا ولیکن ھذا کلام البشر، یہ 3 تو کسی بشر کے نہیں لیکن چوتھا ضرور کسی بشر کا ہے۔ قرآن مسلمانوں 6666 قرآن کی آیت اللہ نے ہمیں دی، ہم تو آج سارا معاشرہ قرآن کے خلاف چلتا ہے۔ شادیوں میں دیکھو کتنی اوریانیت، کتنی فحاشی، قرآن میں اللہ نے کہا سود نہ کھاؤ، مسلمان شوق سے سود کھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا شراب نہ ہو، کتنے نوجوان شراب پیتے۔ قرآن میں اللہ نے کہا زنا نہ کرو، کتنے لوگ یہ حلال بیویاں میسر ہونے کے باوجود بازاری عورتوں سے منہ کالا کروائے۔ اللہ نے قرآن میں کہا جھوٹ نہ بولو، کہا مولانا ڈرایا نہ کرو، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا اپنی شرمگاہوں کا تقدس پائمال نہ کرو، کتنے نوجوان آدھی رات تک فیس بک پہ اجنبی لڑکیوں سے لگے رہتے۔ قرآن ٹھکرایا، نبی کی زندگی ٹھکرائی، اسی وجہ سے تو مسلمان آج ذلت پستی سبو حالی کے ہم شکار ہیں۔ 60 برس عمر گزر جاتی، بھیتر کا دعا قنوت نہیں آتا، کتنی عمریں گزر جاتی، 4 صورتیں ڈھنگ کی نہیں آتی۔ کتنے آتے ہیں میرے پاس مولانا 4 رکعت میں ایک ہی صورت آتی ہے، ایک صورت چلے گی، میں نے کہا مت پڑھ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔
यार 4 लाख है रोजाना ये जहान में प्रोग्राम गर्दिश करते, 4 का 8 बना, 8 का 16 बना, वही कुल वल्ला पे अटका हुआ है। दुनिया में आगे बढ़ रहा है, आखिरत के मामले में वही का वही खड़ा है। हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया रातों को उठ उठ के कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ते पढ़ते रोया करो, रोना ना आए फइलम तबकू फतबाकू, रोना ना आए तो रोने जैसा मुंह बनाया करो। दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी मुरीद ने पूछा, हजरत रोने की कोशिश करे फिर भी रोना ना आए तो क्या करे? कहा फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। कितने संग दिल हो गए। और अल्लामा रूमी ने लिखा है जहाँ जहाँ पानी चलता है वहाँ सबसा होता है, जहाँ आंसू चलते वहाँ रब की रहमत बरसती। अल्लामा इकबाल ने अपने किसी मिलने वाले को खत लिखा, तर्जुमा नहीं आता फिर भी उंगली रख के पढ़ा कर खाली तिलावत करने वाले के दिल का ताल्लुक नबी के दिल के साथ जुड़ जाता है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे मुंशी रहमत अली, जब दारुल उलूम देवबंद का कयाम अमल में आया, वो नानोता से चले दारुल उलूम देवबंद में आए। सुबह 10 बजे का वक्त था, बीच में बस्ती आई, वहां एक मैयत हुई। मुंशी रहमत अली जब जनाजे के पास पहुंचे तो लोगों ने कहा मुंशी साहब आप जनाजा पढ़ा दीजिए। कहा मैं नहीं पढ़ाता। अंदर से जो मैयत की जो बेवा थी उसने कहला भेजा कि मेरे शौहर ने वसीयत की थी कि मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा मुंशी रहमत अली पढ़े। मुंशी रहमत अली तो वही मौजूद थे। इत्तेफाक से लोगों ने कहा, इत्तेफाक से वो एक तशरीफ फरमाए। जब वसीयत बताई गई तो मुंशी रहमत अली ने कहा चलो ठीक है जनाजा पढ़ा देता हूँ। जनाजा पढ़ाया, तदफीन हो गई। फिर जब दारुल उलूम देवबंद में पहुंचे, इन्होंने जब खंगाला अपने ऊपर वाली जेब को, इनका मुलाजमत का कार्ड था, वो कार्ड वहां जेब में नहीं था। इन्हें यकीन था कि मैं जब उसकी कब्र की खुदाई के वक्त जब उसको कब्र में दफन कर रहा था मेरी जेब से वो मुलाजमत का कार्ड गिर गया था। वो वापस गए बस्ती में, बस्ती वालों से मिन्नत की कि अभी तो तदफीन के 2-3 घंटे भी नहीं हुए, मेरी जिंदगी की नौकरी का सवाल है। मैं जब दफन कर रहा था मेरे ऊपर वाले जेब से मुलाजमत का कार्ड वो भी दफन हो चुका है। आप मेहरबानी फरमाए कब्र की मिट्टी थोड़ी हटाए, मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं वो कार्ड निकाल दूं मेरी नौकरी बच जाएगी। लोगों ने कहा बड़ा नेक बंदा है, वैसे तो झूठ नहीं बोलता होगा, चलो इसकी मदद कर देते। जब कब्र खोदी गई, हटाई गई मिट्टी, मुंशी रहमत अली इनका खुद का बयान है, मेरा होश खत्म हो गया। मैंने क्या देखा, अभी तदफीन में 2-3 घंटे नहीं हुए थे कि कब्र के अंदर सारे गुलाब के फूल उगे हुए। जवाहिरात फारूकी में यह किस्सा लिखा हुआ है। वो मुलाजमत का कार्ड बाद में लेंगे, कहा मुझे पहले इसकी बेवा के पास ले चलो। वो बेवा के पास पहुंचे, कहा बता तेरे खामिल कैसा कौन सा अमल था? सारा कब्रिस्तान मुअत्तर है, खुशबू से खिला हुआ है, मैंने तेरे शौहर की कब्र में गुलाब के फूल देखे। वो कहने लगी वो तो अनपढ़ किसान आदमी था, ऐसा कोई खास अमल नहीं था। हाँ एक अमल था, कुरान से इसका इश्क बहुत था। फजर की नमाज के लिए जब मस्जिद में जाता पहली सब में लोगों को कुरान पढ़ते देखता, इसकी रूह पर कचौके लगते थे। काश मेरे पास कुरान की दौलत होती तो ये अनवारात मुझे भी हासिल होते। वो घर आता, दिल पर रूह पर कचौके लगते, कदम बोझल होते, कुरान करीम का नुस्खा अदब से उठाता, खोलता, उंगली घुमाता, कहता मालिक नहीं जानता ये क्या लिखा है, लेकिन मेरा ईमान है जो लिखा है सच लिखा है। ऊपर से नीचे तक उंगली घुमाता, मालिक ये भी हक है, ये भी हक है, ये भी हक है। सिर्फ मोहब्बत की वजह से इसकी कब्र में गुलाब के फूल उगे हुए हैं। वो मुअज़्ज़ज़ जमाने में मुसलमान होकर हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। मुसलमानों हमने कुरान को ऊंची जगह रखा, इसके अंदर मोर के पर रखे, जुस्तान लपेटा, इसके नाम की कसमें खाई। आज हम समझते इसकी हक कुरान का हक अदा हो गया। अरे मुर्दे की रूह अटक जाती है, दादा जान नहीं जा रहे, रात इमाम साहब को बोला सूरह यासीन पढ़ के दम करे दादा की रूह आसानी से निकल जाए। कोई इसके भी शवाहिद मौजूद है, सूरह यासीन पढ़ के दम किया जाए रूह आसानी से निकल जाती है। लेकिन मुसलमानों कुरान के नुज़ूल का बुनियादी मकसद ये नहीं है। अल्लामा इकबाल ने क्या रोना रोया है, अरे इंसान तूने कुरान से सीखा तो भी मरना सीखा, काश कुरान से तूने जीना भी सीख लिया। ये कुरान मुर्दा दिलों में जिंदगी की रूह फूंकने वाली किताब है। फारूक आज़म नंगी तलवार लेके निकले थे नऊज़ुबिल्लाह वानी इस्लाम का खात्मा करने। सूरह ताहा की चंद आयतें कानों में पड़ी, सारा प्रोग्राम चेंज हो गया। फिर अब जब इनकी जुबान से कुरान का नगमा फूटा, भाई नौजवानों की तकदीरें बदल गई। वो किस्सा सुना होगा, अल्लाह के नबी के जमाने में औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने आती थी, फारूक आज़म के जमाने में भी औरतें मस्जिद में आती थी, सिद्दीक़ अकबर के जमाने में भी औरतें मस्जिद में आती थी। फारूक आज़म
خلافت کا 5 سال عورتیں آتی رہی، لیکن بعد میں جب انہیں یہ تشویش ہوئی عورتوں کا آنا کہیں فتنے کا سبب نہ بن جائے، انہوں نے قدغن لگائی، اب کوئی خاتون مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ خیر جس زمانے میں آتی تھی ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی کا راستہ روک لیتا تھا، 4-5 مرتبہ اس کے مزاحمت کے انداز کو دیکھا، وہ لڑکی کہنے لگی بھائی کیا چاہتا ہے؟ کہا میں تیرا عاشق ہوں، تیری ایک ایک ادا پر 100 جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، کہا میری ایک شرط ہے وہ پوری کر، میں یہیں کھڑی رہوں گی، پھر تو جہاں کہے گا چلنے کے لیے تیار ہو۔ کہا بول لب کھول، تو کیا آسمان سے تارے توڑ کے لانے، اس کی بھی کوشش کروں گا۔ وہ عشق میں ڈوبا ہوا، جیسے آج بہت سارے فرضی عشقوں میں ڈوبے ہوئے تھے، میں تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں، حالانکہ مکھی بھی نہیں مار سکتی، اتنے پنکھوں پہ لٹک جاتے۔ یہ ناجائز رشتوں کا تو ایسا حال ہے، روزانہ سننے میں آتا ہے فلاں کا لڑکا فلاں کی لڑکی لے کے بھاگ گیا، کتنے پنکھوں پہ لٹک جاتے ہیں، کوئی بھاگ جاتا ہے، ماں باپ کو ستاتے تکلیف دیتے، سوسائڈ خودکشی، ارے یہ کوئی مشکلات کا حل تھوڑا ہی ہے، مشکات میں خودکشی کرنے والا کوئی سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ یہ جان اللہ نے دی ہے، اس کی مرضی جب چاہے لے، میرے تو اندر کیا اختیار ہے کہ تو اپنی مرضی سے جان لے۔ یہ صابر باتی والا قصہ انٹرنیٹ قیامت برپائے، چاروں طرف اس کا چرچا ہے۔ خیر اس کے اسباب کچھ اور ہوں گے، لیکن خواتین کو ایسا قدم تو نہیں اٹھانا چاہیے تو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ غلط رسومات کی وجہ سے لوگ اس پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اتنا صفاق بے درد ہو گیا، عید کے دن غریب کا بچہ اسٹیشن پہ آلو چھولے بیچتا ہے، دوسری طرف ماتا کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن کیک کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالتا ہے، دوسرا کتے کے سامنے ڈالتا ہے۔ ہمارا معاشرہ کیا معاشرہ ہے؟ ایک دوسرے کی عزتوں کے لٹیرے ہیں، ایک دوسرے کے جذبات سے کھیلتے ہیں، کسی کے باپ کی پاک دامن لڑکی کی عزت و ناموس پہ حملے کرتے ہیں۔ مسلمانوں کام وہ کرو جس سے تمہارے ماں باپ راضی ہو، وہ کام نہ کرو نوجوانوں جس سے تمہارے ماں باپ کا دل دکھے۔ ماں راضی اللہ راضی، ماں ناراض اللہ ناراض۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کسی بھی لڑکی سے شادی کرو گے وہ زندگیوں میں کبھی سرخروئی نہیں آ سکتی۔ تو وہ کہنے لگی ارے تو بول، تو کیا آسمان سے تارے توڑ کے لا، میں اس کی بھی کوشش کروں گا۔ ارے وہ کہتی ہے 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھ، 40 دن کے بعد تو جہاں کہے گا چلنے کے لیے تیار ہو۔ کہا تو ملتی ہے نا 40 سال پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ کہا نہیں 40 سال نہیں، صرف 40 دن پڑھ گیا۔ 40 دن اس نوجوان نے عمر بن الخطاب کے پیچھے نماز پڑھی۔ 40 دن کے بعد وہ لڑکی ہنستے وعدہ اسی جگہ کھڑی ہے، وہ نوجوان حیا کی چال چلتے ہوئے نظریں جھکاتے ہوئے اس کے پاس سے گزر رہا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی ارے پہلے میرا راستہ روکتے تھے، اب میری طرف دیکھتے بھی نہیں، کب سے تمہارے انتظار میں کھڑی ہوں۔ وہ نوجوان کہنے لگا خیر سے کھڑی رہے، عمر نے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ کاش آ جائے ایسے لوگ دوبارہ منصع شہود پر، ان مسلوں کی زینت بن جائے جن کی زبان سے قرآن کا نغمہ پھوٹتا تھا، کئی نوجوانوں کی تقدیریں بدل جاتی تھی۔ علامہ اقبال نے کیا رونا روایا، وارث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تباہی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، ہوتی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیم و زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے تیرے در پہ آئے ہوئے، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ مسلمانوں ختم قرآن کی مجلس ہے، اس مجلس سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، سارے حضرات نیت کریں انشاءاللہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ہم قرآن کو دیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ مسجدوں سے جڑو، قرآن سے دوستی کرو، گھروں میں نمازوں کا سسٹم چلاؤ، گھروں میں کتابوں کی تعریف کو فروغ دو، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو، فلم کی سیڑیاں چھین لو، ان کے ہاتھوں میں قرآن دو۔ اگر ان کے پاس قرآن کا نور ہے ہم کل مر جائیں گے، قبروں میں ہوں گے، ان کے پاس قرآن کی دولت ہوگی، مرے ہوئے ماں باپ کے پاس آ کے سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر انہیں قرآن نہ سکھایا، مکتب مسجد کا راستہ نہ بتایا، کل ہم مر جائیں گے، ان کے پاس وہ دولت نہیں ہوگی، اتنی فرصت بھی نہیں ہوگی، مرے ہوئے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگے۔ اور قرآن کی 2 آیت اگر آج کا معاشرہ اس پر عمل کر لے، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جنت کا ٹکڑا بن جائے۔ ایک وتواصوا بالصبر، جو لوگ معاشی اعتبار سے تنگ ہے اللہ ان کو حکم کرتا ہے کہ صبر کر، اور وتواصوا بالمرحمہ، جو خوشحال ہے توکل
तलकीन करता है तुम गरीबों की मदद करो। अगर मालदार लोगों में इस सिला रहमी और गरीबों की मदद करने का जज्बा आ जाए और गरीबों के अंदर सब्र का मादा आ जाए, ये दो चीजें अगर मुसलमान मुआशरे में इन दो आयतों पर अमल पैरा हो जाए, हमारा मुआशरा इंशाअल्लाह जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। दुआ करते अल्लाह ताला इस खत्म कुरान की मजलिस को कबूल फरमाए, सबकी हाजिरी बैठना मंजूर फरमाए, असातिज़े किराम की मेहनतों को कबूल फरमाए। इन बच्चों ने कुरान को हिफ्ज़ किया, तुमने मुबारकबादियाँ दी, इनामात का नजरिया दिया, इनको नवाजा, अल्लाह ताला आपके कारोबार में भी खूब बरकत अता फरमाए। और इन बच्चों से खुसूसी नसीहत ये करना चाहूँगा, सिर्फ तकमील हिफ्ज़ पर इसको महदूद न रखो, बल्कि आगे बढ़ो, कुरान की तफसीर और आलिम दीन बनो। आलिम बनोगे कुरान सीनों में और ज्यादा मजबूत रहेगा। मैंने बहुत सारे हुफ़ाज़ देखे जो सिर्फ हिफ्ज़ कर लेते, बाद में दुनिया की रंगीनियों में मशगूलियों में वैसे मुब्तला हो जाते, कुरान को फरामोश कर देते, भुला देते। और कुरान एक ऐसी दौलत है, आती है बहुत जल्दी मुसलमानों, लेकिन जल्दी बहुत आती है देर से, लेकिन जाती बहुत जल्दी है। फिर जब एक मरतबा सीने से निकल जाता है, फिर उसको वापस लाना ऐसा है जैसे बकरी के थनों से निकाले हुए दूध को वापस डालना। इसलिए हुफ़ाज़ को ये नसीहत करता हूँ, जितने भी दीगर हुफ़ाज़ हैं, आप सारे हज़रात से नियत करूँगा, अब ये अज़्म मुसम्मत कराऊँगा कि आप सारे इंशाअल्लाह नियतें करें कि हम कुरान को हिफ्ज़ तो किया, हम इंशाअल्लाह कुरान को समझेंगे और आलिम दीन भी बनेंगे। बोलो जोर से इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।